الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين وخاصة قالوا من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم حامل القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم مکرم، رمضان المبارک کا آخری عشرہ آج شام کو شروع ہوگا. کچھ نصیب ہے وہ انسان جن کو پروردگار عالم نے اپنی عبادت، اپنا ذکر، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے سابقہ گناہ، اپنی غلطیاں، اپنی خامیاں، اپنے رب سے معاف کرانی اور یہ جو آخری عشرہ ہے جس کے بارے میں گزشتہ خطبہ بھی یاد کیا گیا تھا کہ اس کی طاق راتوں میں ایک مبارک رات آتی ہے، ایک برکت والی رات آتی ہے، ایک بہت ہی محترم، بہت ہی بابرکت رات آتی ہے جس کے بارے میں کائنات کے خالق و مالک نے یوں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی اس مبارک رات میں قیام کیا، ذکر و اذکار کیا، عبادت کی، تسبیح و تحمید و تقدیس ادا کی، یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف پڑھا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس آدمی کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. عزیزان مکرم، میں ایک بات اس کے ساتھ عرض کیا کرتا ہوں کہ گناہوں سے مراد حقوق اللہ ہے. گناہوں سے مراد صرف اور صرف حقوق اللہ ہے. حقوق العباد نہ توبہ سے، نہ کسی عبادت سے، نہ ذکر اذکار سے معاف ہوتے ہیں. حقوق اللہ سے مراد وہ ہے جس کام کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم نے فلاں فلاں چیز سے اجتناب کرنا، فلاں کام کرنے. اب اگر آدمی وہ کام نہیں یا جن کاموں سے روکا گیا وہ کام کر لیں تو یہ اللہ رب العزت کا حق ہے. اللہ نے جو روکا ہم نے اس کی خلاف ورزی کی یا کرنے کا حکم دیا ہم نے نہ کیا، یہ حقوق اللہ. حقوق العباد یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان
کے ساتھ زیادتی کی، ان پہ ظلم کیا، اس کا مال کھایا، اسے ناحق ستایا، اسے ایذا کی، اسے تکلیف پہنچائی، یہ حقوق العباد یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، جس کا مال کھایا گیا، جسے ستایا گیا، جسے تکلیف پہنچائے گی، جب تک کہ وہ آدمی معاف ہو گئے۔ عزیزان مکرم، ہم مسلمانوں کو شیطان اور نفس امارہ نے بہت بڑا دھوکہ دیا کہ ہم بظاہر نمازی بھی، حاجی بھی، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، تسبیح و تحمید پڑھنے والے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا حق کھا جاتے ہیں، اللہ کے مخلوق کے ساتھ ظلم زیادتی انہیں تکلیف اور ایذا دیتے ہیں۔ اور شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ تم بڑے نمازی ہو، تم بڑے حاجی ہو، تم فلاح ہو، تم فلاح ہو۔ عزیزان مکرم، یہ حقوق العباد والا معاملہ بہت بڑا سخت ہے۔ آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے اندازہ لگا لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا، قیامت کے دن پروردگار عالم بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گی اور حکم ہوگا جتنا اسے تمہیں دنیا میں مارا تھا ان کو معاف کرو۔ حالانکہ یہ مخلوق غیر مکلف ہے، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، لیکن آپس میں اندر جو زیادتی ہوئی اب اس کی تلافی ہوگی قیامت کے دن۔ اگر ہم جو حضرت انسان ہے، جنہیں احسن بنایا گیا، جنہیں افضل بنایا گیا، جنہیں اکرم بنایا، اگر وہ کسی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرے گا یا کسی انسان کا حق مارے گا، حق کھائے گا، تو قیامت کے دن ایک ایک ذرہ اور ایک ایک بات کی جس سے اس کی دل شکنی ہوئی، اسے تکلیف پہنچی ہے، اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اور پھر وہاں حساب کیا ہوگا؟ ہمارے ان نیک اعمال ان کو دیا جائے گا جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی، جن کا مال کھایا، جنہیں تکلیف پہنچی، جنہیں ایذا دی۔ اسی لیے عزیزان مکرم، کوشش کیجئے کہ کسی کا حق مت کھائیں۔ اگر کسی غلطی سے بھی کسی کا حق آپ کے پاس آ گیا ہے تو خدا را دنیا میں آپ اس سے معاف کرانے یا اسے دے کر اپنے نامہ اعمال ٹھیک کر لیں۔ کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کر لی ہے تو آپ اسے دنیا میں معافی مانگ لیں، معاف کرا لو، ورنہ قیامت کے دن بہت ہی سخت حساب دینا ہوگا۔ آج تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمیں کچھ کہا تو اینٹ کا جواب پتھر سے۔ عزیزان مکرم، جس ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے ہم امتی ہیں، انہوں نے یہ فرمایا خذ العفو وامر بالعرف۔ اللہ رب العزت نے انہیں حکم فرمایا کہ آپ معافی کو اختیار فرمائیں اور عفو اور درگزر کو معاف فرمائیں اور اسی چیز کو آپ پسند ہی فرمائیں۔ عزیزان مکرم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، جس کے بارے میں کائنات کے خالق و مالک نے فرمایا کہ اسے اپناؤ، یہ تمہارے لیے کامیابیوں کامرانی کی ضمانت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک یہی ہے کہ آپ نے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، معاف کیا،
میں اکثر ایک بات اور بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم بھی معاف کرتے ہیں، کسی سے بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، لیکن کس سے انتقام نہیں لیتے؟ جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور طاقت میں ہم سے زیادہ ہے، یا ہمیں اس سے انتقام بدلہ لینے کا موقع نہیں ملا، پھر ہم نے کہا کہ ہم اس سے انتقام نہیں لے رہے۔ عزیزان مکرم، یوں نہیں، درگزر معاف کرنا یہ نہیں، معاف کرنا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جس نے زیادتی کی، آپ اس سے انتقام بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتے ہیں، آپ کو موقع ملا، اس موقع ملتے ہوئے انتقام بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے آپ نے اسے معاف کر جیسی چیز کا نام عفو درگزر ہے۔ تو عزیزان مکرم، میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک یہ ایسا بابرکت مہینہ، اور اس کا بالخصوص آخری عشرہ، یہ اپنے رب کو منانے کا، اپنے رب کو راضی کرنے کا، اپنے گناہ معاف کرانے کا، عتق من النار یعنی عذاب دوزخ سے آزادی کا پروانہ لینے کا یہ آخری عشرہ ہے۔ عزیزان مکرم، خوش نصیب ہیں وہ انسان جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، اپنے گناہ معاف کرا لیے۔ تو یہ رمضان المبارک جو ابتدا میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس میں کائنات کے خالق و مالک نے اس کے فضائل میں یہ بیان فرمایا، انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور پھر کائنات کے خالق و مالک نے قرآن مجید کے اوصاف کو بیان فرما دیے، اور حدیث مبارکہ جو پڑھی گئی اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، حضرت کون ہے، کون خوش نصیب ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کا کنبہ ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، ہم حامل القرآن، جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگانے والے، وہی اللہ کے خاص ہے، اللہ کے کنبہ۔ ہم بھی قرآن مجید کو صرف چومنے کے لیے، گھر میں برکت کے لیے رکھتے ہیں، یا عدالتوں میں قسموں کے لیے ہم قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں؟ یہ کتاب کائنات کے خالق و مالک نے اسی لیے فرمائی کہ ان اللہ یرفع بہذا قوما، پست قوم جو بالکل ذبو حالی میں زندگی گزار رہے تھے، جن کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جن کی دنیا میں کوئی عزت احترام نہیں، جب اس قرآن مجید کو اپنائیں گے، اس پہ عمل کریں گے، کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا قوما، پھر اس قوم کا مقام، اس لوگوں کا شان، ان کا مرتبہ، ان کا اتنا بلند ہو جائے گا کہ اگر مکہ کی گلیوں میں چلیں گے تو ان کی جوتی کی، ان کے چلنے کی آہٹ بہشتے وہ اللہ میں سنی جائے گی۔ اگر وہ علاقے کے پسماندہ علاقے کے ہیں، غریب ہیں، غلام ہیں، ابتدائی اسلام میں غلام وہ ہوتا تھا کہ جو زر خرید ہوتا تھا، جس طرح کہ آج کل میرے اور آپ کی ملکیت میں گاڑی ہے، سائیکل موٹر ہے، کوئی جانور ہے، اسی طرح ایک انسان دوسرے انسان کا اسی طرح غلام ہوتا، اس کا
اس کی ملکیت میں ہوتا تھا۔ تو جب قرآن مجید کو اپنایا، قرآن مجید پہ عمل کیا، تو کائنات کے خالق و مالک نے ان کا ایسا مقام بلند کیا۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عربی نہیں اور رنگت کے کالی ہیں، حبشہ کے ہیں، اور نسلاً غلام در غلام ہے کہ باپ بھی غلام آپ بھی غلام ہے، کسی کی ملکیت میں ہے۔ لیکن جب قرآن مجید کو اپنایا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا قوما، کہ کائنات کے خالق و مالک اس قرآن مجید کے ذریعے ان کو بلند فرماتے، ان کے شان کو بلند فرماتے۔ تو سیدنا حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو پوری مسلم امت کے امیر ہیں، حاکم ہیں، جب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے یوں فرماتے جا سیدنا، ہمارا آقا ہمارا سردار آ گیا ہے۔ عزیزان مکرم، یہ قرآن مجید کی برکات تھی۔ تو عزیزان مکرم، آج میں اور آپ اپنی پریشانیاں، اپنے مصائب و آلام کا رونا تو بہت روتے ہیں، اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمارے مصائب ختم ہو جائیں، ہمارے آلام ختم ہو جائیں، لیکن جس چیز کے ذریعے جہاں سے ہمیں یہ شفا ملنی تھی، جہاں سے یہ ہمارے مسائل حل ہونے تھے، اس سے ہم دور ہو گئے۔ اپنا تعلق ہم نے قرآن مجید سے چھوڑ کر ہم کسی اور چیز کی طرف لگا لیا، اور پھر یہ سمجھے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری مشکلات حل ہو جائیں گے۔ یہ خیال رست و محال تو جنوب۔ عزیزان مکرم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرا ورقِ ورتل، قیامت کے دن جس نے قرآن مجید پڑھا اور اس پہ عمل کیا، قیامت کے دن کائنات کی طرف سے اسے بلا کر یوں فرمایا جائے گا قرآن مجید پڑھتا جا اور بہشت کی درجات میں چڑھتا جا، اور فرمایا آہستہ آہستہ قرآن مجید کی پڑھو، ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ فرمایا جہاں تمہارا قرآن مجید ختم ہوگا وہاں وہی مقام تمہارا ہے۔ عزیزان مکرم، یہ تو اخروی زندگی کی بہشت میں یہ اعزاز، یہ فضیلت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں دنیا میں کہ جب جس کے پاس قرآن مجید ہے وہ آگے امامت کرا رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کا باپ بھی اس کے پیچھے ہے، حق وقت کا حاکم، سردار، وڈیرا، بادشاہ پیچھے کھڑا ہے، قرآن مجید جس کے پاس ہے وہ آگے امام بنا ہوا ہے۔ یہ دنیا میں کائنات کے خالق و مالک ہمیں دکھا دیا، یہ قرآن مجید کی شان ہے، قرآن مجید کی برکت ہے۔ ورنہ کون، آپ دیکھتے نہیں کہ غریب آدمی کو تو امیر آدمی اپنے قریب آنے نہیں دیتا، کہتا ہے کہ تم دور ہو جاؤ۔ جب دنیا داروں کے پاس انسان جاتے دیکھتے ہو کہ جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے اس کو معزز سمجھا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، لیکن کائنات کے خالق و مالک نے دکھا دیا کہ میرے گھر میں جو میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، جو میرے گھر میں آتا ہے، اب میں اس کو عزت دوں گا کہ جس کے پاس قرآن ہوگا۔ اسی لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا ان اللہ یرفع بہذا قوما، جو قرآن مجید پڑھے گا اس کو بلندی ہوگی، اس کا شان بلند ہوگا۔ اسی لیے بادشاہ تم پیچھے ہو جاؤ، سردار تم پیچھے ہو جاؤ، بینک بیلنس کے بالغ تم پیچھے ہو جاؤ، مال و دولت کے انبار والے تم پیچھے ہو جاؤ،
پھٹے کپڑے والا آگے کھڑے گا، وہی میری عبادت کا امام وہی بنے گا، تم اس کے پیچھے ہوگے۔ وہ اگر اللہ اکبر کہے گا تم نے اللہ اکبر کہنا ہے، اگر وہ رکوع میں جائے گا جب وہ اشارہ کرے گا، جب وہ تکبیر کہے گا اس وقت تم نے تکبیر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، جب وہ تسبیح پڑھے گا تم نے تسبیح پڑھنی ہے، جب وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا تم نے وہی کہنا ہے، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا تم نے کھڑے ہونا ہے، یہاں تک کہ میری عبادت بادشاہ سردار تمہیں پہلے ختم کرنے کی اجازت نہیں، پہلے وہی میرے قرآن مجید پڑھنے والا، میرے قرآن مجید پہ عمل کرنے والا وہی ختم کرنے کا اشارہ دے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہی کہے گا، اس کے بعد تم نے سلام پھیرنا ورنہ سے پہلے نہیں۔ اگر تم نے پہلے کر لیا کہ یہ تمہاری عبادت میری دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ تم بادشاہ ہو اپنی جگہ پہ، تم امیر ہو اپنی جگہ پہ، تم سردار ہو اپنی جگہ پہ، لیکن میرے گھر میں تمہاری عمارت، تمہاری سرداری، تمہاری بادشاہت نہیں چلے گی۔ وہاں میرے ساتھ جس کا تعلق ہے، میری کتاب کے ساتھ جس کا تعلق ہے، آج اس کو وہی معزز ہے، وہی عزت والا ہے، وہی شان والا ہے، وہی بڑا ہے، وہی سردار ہے، وہی بادشاہ ہے، آج اسی کا آرڈر ہی چلے گا۔ عزیزان مکرم، ایک اور بات میرا اور آپ کا تجربہ ہے، روزانہ مشاہدہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے باہر سے کچھ کاغذ لگائے جاتے ہیں، کاغذ نہیں تو ایک دونوں طرف سے گتا لگایا جاتا ہے، اس گتے پہ قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اس گتے پہ قرآن مجید کی کوئی صورت نہیں ہوتی، لیکن جب آدمی قرآن مجید کو اٹھاتا ہے تو چومتا ہے تو اسی گتے کو چوم رہا ہوتا ہے۔ کیا ہوا کہ وہ گتا عام تھا، عام جگہ پہ رہو، کسی اور کتاب کے ساتھ ہو، اس کا وہی شان وہی مقام نہیں ہوگا، لیکن جو ہی اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہو گیا، اب وہ بھی معزز بن گیا، چومنے والا اسے چوم رہا ہے، آنکھوں میں لگانے والا اپنے آنکھوں میں لگا رہا ہے، سینے میں لگانے والا اسے گتے کو لگا رہا ہے۔ اس سے آگے چلے، قرآن مجید کے اوپر جو کپڑا ہم رکھتے ہیں جس کو غلاف کہتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس غلاف کو بھی وہ معزز بن جاتا ہے، اس غلاف کی بھی قدر ہو جاتی ہے، وہ غلاف بھی محترم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ کیا خیال ہے کہ اگر میرا اور آپ کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہو تو ہم محترم نہیں بن جائیں گے، ہم معزز نہیں بن جائیں گے، کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے یہ فضل و کرم نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے، فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ بسا اوقات کچھ الفاظ اکٹھے لکھے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ الف لام میم، الف علیحدہ لام اور میم اکٹھے لکھے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، فرما دیا کہ جب تم صرف الف لام میم کہو گے 30 نیکیاں تمہیں ملے گی۔ اسی لیے کہ فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، میم بھی ایک حرف ہے، یعنی کہ الف لام میم کہنے سے تمہیں 30 نیکیاں ملیں گے، 30 درجات بلند ہوں گے اور 30 تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس آدمی نے خود کو قرآن مجید نہیں پڑھ سکا، آپ اپنے دل میں نیت کر لیں اپنی اولاد کو قرآن مجید ضرور پڑھائیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت
حافظ قرآن، قرآن مجید پڑھنے والا، اس پہ عمل کرنے والے کے والدین کو بلا کر انہیں ایسا تاج پہنائیں گے. فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس والقمر، فرمایا کہ اس تاج کی جو روشنی ہوگی دنیا کے چاند اور سورج سے روشنی سے زیادہ ہوگی. پھر آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، یہ تو قرآن مجید کے پڑھنے والے عمل کرنے والے والدین کا یہ مقام و مرتبہ ہے. فرمایا کہ جو قرآن مجید پڑھے گا عمل کرے گا اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عزیزان مکرم آپ اسی حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں کو، بچوں کو ضرور قرآن مجید پڑھاؤ. قیامت کے دن جس نے قرآن مجید پڑھا اور عمل کیا، فرمایا 10 اپنے رشتہ داروں کی اللہ رب العزت سے سفارش کرائیں گے اور ان کی سفارش قبول ہوگی. فرمایا کلہم وجبت علیہم النار، وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن پر دوزخ واجب ہو چکی تھی، وہ دوزخی تھے، لیکن حافظ قرآن عرض کریں گے الہ العالمین یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، الہ العالمین سے معاف فرما دے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمی کی سفارش قبول ہوگی. عزیزان مکرم ایک اور واقعہ عرض کرتا چلوں. بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کی زندگی میں کوئی اچھائی نہیں تھی، کوئی نیکیاں نہیں تھی. جب وہ اس کا آخری وقت آیا تو اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی نیکیاں نہیں، اب میری یہ خواہش ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو، اس کی بیوی حاملہ تھی، بچہ پیدا ہو تو مہربانی کرنا کہ اس کو قرآن مجید پڑھانا. میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے لیے شفاعت کی ذریعہ بن جائے. روایات میں آتا ہے وہ آدمی فوت ہوتا ہے، اس کی کچھ نیکیاں نہیں تھی، اس کے جاتی ہی قبر میں اس کا عذاب شروع ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ بڑا ہوتا ہے تو اس کی بیوی نے اپنے خاوند کی اس وصیت کے مطابق بچے کو لے جاتی ہے درس میں. حافظ قرآن حافظ صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو قرآن مجید آپ پڑھائیں، اور استاد نے بچے کو اپنے پاس بلایا، قاعدہ دیا، اس میں کہا پڑھو بیٹے بسم اللہ. جب بچہ بسم اللہ پڑھنے لگا، کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا آج اس آدمی سے عذاب ہٹا دو. وہ عرض کرنے لگے الہ العالمین اس کے نام اعمال میں کوئی نیکیاں بھی نہیں. جواب ملا کہ آج اس کے بچے نے اس کی وصیت کے مطابق میری کتاب کی پہلا الفاظ بسم اللہ اور الف با پڑھنا شروع کر دیا ہے. مجھے لحاظ آتا ہے کہ اب بھی میں اس کو عذاب دوں. تو عزیزان مکرم میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر خود نہیں پڑھ سکے تو اپنی اولاد کو پڑھائیں. یہ قرآن مجید با وفا کتاب ہے، یہ فائدہ دینے والی کتاب ہے. آپ اسے اپنا کر تو دیکھیں، اس کی روزانہ تلاوت کر کے دیکھیں تو صحیح کہ کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے کتنی عنایت، کتنا فضل و کرم ہوتا ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنی قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.